نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم علماء ذی وقار، اساتذہ کرام، ڈاکٹرز، لائرز، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مہمانان ذی احتشام، معزز خواتین و حضرات، خصوصاً تحریک منہاج القرآن ضلع جہلم کے تمام فورمز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت 5 روزہ دروس عرفان و قرآن کی محفل کا انعقاد کر کے اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بخشش کا سامان مہیا کیا. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمیں حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع آپ نے سماعت بھی فرمایا، فلیکسز کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چلا کہ آج کی نوجوان نسل دین سے دور کیوں. وہ کون سے محرکات ہیں کہ جنہوں نے آج کی نوجوان نسل کو دین سے دور رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ اصل دین کیا ہے کہ جس سے آج کی نوجوان نسل دور ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں، پہلے ہمیں اصل دین چیک کرنا ہے کہ اصل دین ہے کیا. دین کی اصل کی ادائی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ نوجوان نسل واقعی اس اصل دین سے دور ہے. سورۃ الماعون میں رب ذوالجلال نے ہمیں دین کی اصل پہچان کروائی. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اسلامیات کے پہلے پیج پر ہمیں 3 سوالات کا سامنا تھا. ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ آگے اس میں جلالت اس میں اللہ لکھا ہوتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تھا. اور تیسرا ایک سوال لکھا تھا ہمارے مذہب کا نام کیا ہے. تو کیا جواب لکھا تھا؟ تھوڑا سا میں اونچا سنتا ہوں. اسلام. ہمارے مذہب کا نام اسلام لکھا تھا. یہ سب نے پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا؟ یہ سوال بھی غلط ہے، جواب بھی غلط ہے. اور ساری زندگی ہمیں پڑھایا جاتا ہے قوم نے حالات سے کمپرومائز کریں. سب سے بڑا ایویڈنس، سب سے بڑا حوالہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے. الحمد سے لے کر والناس تک there is no any verse in the Holy Quran. قرآن پاک میں ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اسلام مذہب ہے. ایک آیت بھی کو حافظ قرآن پڑھ کے نہیں سنا سکتا جس میں یہ لکھا ہو کہ اسلام مذہب ہے. مذہب اسلام کا ایک جز ہے. مذہب بولیے اسلام کا
ایک جز ہے، جبکہ دین ٹوٹیلٹی کا نام ہے، دین کلیت کا نام ہے۔ جز کبھی کل پر بھاری نہیں ہوتا۔ اللہ نے الحم سے لے کر الناس تک جہاں کہا ہے اسلام کو دین کہا۔ بولیے کیا کہا ہے؟ دین کہا۔ کہیں فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، اور جب قرآن مجید فرقان حمید کی آخری آیت کریمہ حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اس میں 2 مرتبہ لفظ دین آیا، اور آخری نازل ہونے والا لفظ بھی لفظ دین، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اینڈ میں فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس پر قرآن فنش ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ جو پڑھایا جاتا تھا کہ ہمارے مذہب کا نام کیا ہے، مذہب اسلام کا ایک جز ہے۔ عیسائیت مذہب ہے، یہودیت بولو مذہب ہے، سکھوں کا بھی مذہب ہے، ہندوؤں کا بھی یہ مذہب ہے۔ یہ سب مذاہب کے پیروکار ہیں۔ ایک اسلام ہے جسے رب نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام۔ آپ پوچھیں گے کہ what is the difference between the religious and the deen؟ مذہب اور دین میں کوئی تو فرق ہوگا نا، کہ اللہ نے ارادہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت میں بھی اسلام کو مذہب نہیں کہا۔ ایک فرق سن لیں، باقی تو بشمار ہے ہماری گفتگو سے ریلیٹڈ۔ مذہب فقط اپنوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، ایک دین ہے جو پرامن غیروں کو بھی تحفظ ہے۔ آج فلسطین پر بمباری ہو رہی، اسرائیل کا بھی کوئی دین مذہب تو ہوگا نا، کوئی مذہب تو ہوگا، ایسا بھی ہے، لیکن ان کے مذہب میں بچوں پر بھی بمباری کر رہے ہیں، جوانوں پر بھی، بوڑھوں پر بھی، عورتوں پر بھی، بلڈنگوں پر بھی، ہر شے پر۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حالت جنگ بھی ہو تو دشمنوں کی عورتوں پہ حملہ نہ کرنا۔ یہ صرف دین نے بھی بتایا ہے کہ دشمن کے بوڑھوں پہ حملہ نہ کرنا، دشمن کے بچوں پہ حملہ نہ کرنا، ان کے پھلدار درخت نہ کاٹنا، ان کی فصلیں برباد نہ کرنا۔ تو جو دین دشمن کی فصلیں کاٹنے کی اجازت نہ دے، وہ کسی پرامن انسان کی گردن کاٹنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ ہم اس سلامتی والے پرامن دین کی پیروکار، جس میں آیا کہ تم جھوٹے دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو تاکہ کوئی تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دے۔ یہودی کا جنازہ گزرے تو حضور کھڑے ہو جائیں، صحابہ عرض کرے حضور حاضر جنازہ تو یہودی، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ اللہ کے نبی فرمائے آج دوسروں کے جنازوں کا احترام کرو تاکہ کل تمہارے جنازے کا احترام۔ ہم اس دین اسلام کے پیروکار ہیں کہ مولا علی شیر خدا مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہو اور اس وقت پہنچے کہ جب جماعت ہو جائے، حضور کلاس لگائے علی تو اور نماز جماعت سے بیٹھ۔ عرض کہ حضور میرے آگے آگے ایک غیر مسلم یہودی وہ سوٹی کا سہارا لے کے بوڑھا تھا، آہستہ آہستہ چل رہا تھا، گلی تنگ تھی، اگر میں کراس کرتا تو وہ گر جاتا۔ احترام انسانیت کی خاطر میں تھوڑا لیٹ پہنچا۔ حضور نے فرمایا علی تو نے نماز کا حق ادا کر دیا، بڑی نہیں۔ پتہ چلا کہ اصل دین ہمدردی کا نام ہے، درد دل کا نام ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو رب نے تمہاری نمازیں کیا کرنی؟ اگر اس نے صرف نمازیں پڑھانی ہوتی تو میں کیونکہ شہر سیاپور سے نقل کرتا ہوں، وہ پورے پاکستان میں جہاں بھی جا رہا ہوں میں ہر صورت درس دے کے واپس پہنچتا ہوں، پھر میں نے دوبارہ آنا ہوتا ہے۔ تو رات کو 3 بجے ہم نکلتے ہیں، آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ چونکہ میرا تعلق شہر سیالکوٹ سے ہے، شہر سیالکوٹ میں ایک ایسا کلندر ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے لیکن ہر داڑھی والا اس سے علامہ لکھتا ہے۔
فتوے اس شخص پر بھی بڑے لگے، لیکن زندگی میں فتوے ہر کسی پہ لگتے ہیں، قوم کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا تھا۔ اس قوم نے امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھایا، اس قوم نے وقت کے اس امام کی قدر نہیں کی جس نے نانا کے کندھ پر لوریاں لی تھی۔ آج شیخ الاسلام کی قدر آپ کہاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ یہ جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر لوگ جنازے بھی مقابلے کرتے ہیں، ہمارے لیڈر کا جنازہ پڑا۔ آج وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ حالات کو دیکھا جائے۔ خیر بات کر رہا تھا کچھ کلندر میں ہمیں بتایا کہ انسانیت ہے کیا، دین ہے کیا۔ اقبال کہتا ہے کہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ تات کے لیے کم نہ تھے کچھ کرو گئے۔ اس نے ہم سے عبادت ہی فقط کروانی ہوتی تو وہ کن کہتا انسانوں سے زیادہ فرشتے اور آ جاتے، پھر کن کہتا اور فرشتے آ جاتے، اور اتنے آ جاتے کہ اس سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں، یہ رکوع میں قیامت تک رکوع میں، وہ جہنم کے بازار میں نقلیں نہیں مارتے، وہ دائیں بائیں نہیں ہوتے، وہ آگے پیچھے بھی نہیں ہٹتے، وہ قیامت تک اس کی عبادت و بندگی میں ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح پاکی اور تقدیس کے لیے کافی ہے۔ تو جب رب ذوالجلال نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور وہ ہر وقت عبادت میں، تو پتہ چلا کہ انسان کو اگر فقط سجدوں کے لیے پیدا کیا ہوتا تو یہ بھی پھر سجدہ ہی کرتا، لیکن وہ جو رب نے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، چھڑک پلا دی فرشتوں کو چپ کر دو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وہ کیا تھا کہ جو درد دل رب نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں۔ اس لیے دین اس درد دل کا نام ہے جو آج کی نوجوان نسل سے اوجھل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ایکسیڈنٹ میں سڑک پر پڑے ہوئے اس زخمی فرد کو نوجوان کندھے پر اٹھانے کی بجائے اسے سب سے پہلے سوشل میڈیا پر وائرل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا خون بہتا ہے، بہتا رہے، 1122 کا انتظار ہے کہ وہ اٹھائیں گے۔ ہمیں کیا پڑی ہے، میں نے تو جاب پہ جانا ہے، میرے انگوٹھے کا مسئلہ ہے، میں نے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں، میں نے دکان کھولنی۔ تو وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کے لیے تصویریں بنائے گا، سنیپس بنائے گا، پھر اس کو ویڈیو لائیو چلائے گا کہ میرے پاس تو اس چیز کا وقت نہیں ہے، بس میں یہ کر سکتا ہوں۔ وہ درد دل زیادہ رہا۔ آج کا جوان دین سے اس لیے دور ہے، نمبر 1 کہ وہ سینے میں ایک گوشت کا ٹکڑا تو رکھتا ہے لیکن اس دل میں جو درد تھا وہ درد اس سے زیادہ رہا۔ اگر آج وہ درد 57 اسلامی ممالک کے جوانوں میں ہوتا تو پھر فلسطین کی حالت کبھی نہ ہوتی۔ اور وہاں ایک بیٹی نے آج اس بچی کی آواز میرے کانوں میں رسد ہوتی، اس نے 57 اسلامی ممالک کے سربراہان کی طرف رخ کر کے آواز دی تھی کہ 57 اسلامی ممالک ہمارے غائبانہ جنازے کو ہی نہ پڑھے، کیونکہ جنازے مردہ قوموں کے پڑھے جاتے ہیں، یہ جنازے اپنے پڑھو تو مردہ قوم ہو، ہم زندہ قوم، ہمارے جنازے کو ہی نہ۔ اور وہ ایک بچہ جس کی جان نکل رہی تھی 6 سال کا، اور 5 سال کا بچہ اسے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھاتا، وہ آج جذبہ آج کے نوجوان میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے پوچھے، عرض کرے مولا کہ تو خود ارشاد فرما کہ دین کی اصل ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا حبیب آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ یعنی تو نے دیکھا ہے محروم کے جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ تو جس نبی کی نگاہ سے دین جھٹلانے والے چھپے ہوئے نہیں، دین بچانے والوں کی انہیں خبر نہیں، کیسے ممکن ہے کہ یزید کا پتہ ہو مصطفیٰ کو اور حسین کے دین بچانے کی خبر نہ ہو، اور آج کی صدی میں سبھی کو پتہ نہ ہو کہ کون دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، کون دین کو بچا رہا ہے۔ حاضرین، اگر ہوتا کہ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو مذہب کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر آگے مذہبی حصے کا ذکر ہوتا، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرنے جاتے، لیکن نہیں، چونکہ دین کی بات تھی اس لیے فرمایا کون ہے جو پورے دین کو جھٹلا رہا ہے؟
اور میں جو نمازیں پڑھ کے بھی، روزے رکھ کے بھی، کعبے کا حج کر کے بھی، فذالک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ دین کو جھٹلا دے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اپنے حق کی تو فکر کرتا ہے لیکن مسکینوں کے حق کے لیے آواز بھی بلند نہیں کرتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ لفظ آیا ہے مسکین، یتیموں مسکینوں کی سرپرستی کرنے کا نام چونکہ دین ہے۔ مظلوموں محروموں مجبور اور دکھیوں پریشانوں کو سینے سے لگانے کا نام بولو کیا ہے؟ اور یہ آج کے نوجوان کا کانسیپٹ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لفظ جب مسکین آیا تو میں ایک فرق آپ کو بتا دوں، ایک ہوتا ہے غریب، ایک ہوتا ہے مسکین۔ لوگ ایک ہی کیٹیگری میں دونوں کو کوٹ کرتے ہیں کہ اس غریب مسکین کو دے دیں۔ ہم ایک ہی بندے کو غریب بھی کہتے ہیں، مسکینی بھی کہہ دیتے ہیں، جبکہ there is a big difference between two personalities, two identities and two dignities۔ یہاں غریب اور مسکین میں بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق سنیں، اپنی روح کو تازہ کریں، پھر ہم نوجوان نسل کی طرف بڑھیں گے تاکہ ہم اصل دین کو پہلے چیک کر سکیں کہ کس دین کے حصے سے آج کا جوان دور ہے۔ غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس جتنا ہے اس کے پاس ہی ہے، چاہے وہ 24 گھنٹوں میں ایک وقت کا ہے، چاہے 48 گھنٹوں میں ایک وقت کا ہے، اس سے چھینا کسی نے نہیں، وہ اس کے پاس ہی ہے۔ جس کو رب نے دیا ہی اتنا ہے وہ غریب ہے۔ لیکن جس کو رب نے خزانے بڑے دیے تھے لیکن کسی ظالم نے لوٹ کر اسے قبضہ کر دیا، کسی جابر نے چھین کر اسے قبضہ کر دیا، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ جب یہ فرق آپ کو سمجھ آ گیا تو ایک سوال، ابھی چونکہ الیکشن گزرا ہے تو ایک سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں، اگر جواب جرت مندانہ دے، اس وقت ملک پاکستان غریب ہے یا مسکین ہے؟ میں تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں، مسکین ہے۔ پتہ چلا اس ملک کو رب نے خزانے بڑے دیے لیکن 76 سالوں سے ظالموں نے اسے لوٹا، اسے مسکین کر دیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے مسکینوں کے حق کے لیے نکلنا، یہ فقط سیاست نہیں، یہ مصطفیٰ کا دین ہے۔ اس ملک کو بچانا یہ فقط پاکستانی سیاست کا حصہ نہیں، محمد کا دین ہے۔ اس ملک کے پاکستان وطن عزیز کی بھی خیر مانگنا اور ہم نے آگے بڑھنا۔ تو دوستو جب یہ بات آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ درد مندی کا نام ہے، تو اللہ کے حضور آج وہ جوان ممکن ہے کہ کسی طریقے سے مسجد میں آ جاتا ہو، کسی طریقے سے وہ کعبے بھی چلا جاتا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے سینے میں وہ درد ہے جو درد لیے اقبال کسی کو شہین کہتا ہے، کسی کو عقاب کہتا ہے، کسی کو شہباز کہتا ہے، اور وہ درد کیا اس کے سینے میں ہے کہ جس کی وجہ سے اسے دیندار کہا جانا تھا۔ آج آپ گواہی دیں گے کہ وہ جوان اور تھے جن کے سینے میں وہ درد تھا، وہ جوان وہ تھے کہ 17 برس کی عمر میں بھی محمد بن قاسم کو اگر ایک بیٹی عزت کے تحفظ کے لیے آواز دیتی تھی تو وہ دریا اور سمندر چیرتا ہوا بھی اس بیٹی کی عزت کے لیے آ جاتا۔ کہ آج کشمیر کی، فلسطین کی، چچنیا کی، پوری دنیا کی بیٹیاں اس جوان کو آوازیں نہیں دے رہی؟ آج وہ محمد بن قاسم کا، آج کا وہ جوان کہاں ہے جس کے سینے میں وہ درد ابلنا تھا اور اس درد کی وجہ سے اس نے ان بیٹیوں کے تحفظ کے لیے انسانی اقدار کا تحفظ کرنا، انسانیت کا تحفظ کرنا۔ وہ بھی کوئی جوان تھا کہ جس جوان کو آتی رات کو مصطفیٰ نے جہاد کی آواز دی تو وہ جوان سہاگ رات چھوڑ کے محمد کے قدموں میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ آج کا جوان اس حسن سے جدا ہونا چاہتا ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ جو انسان کے نفس کو اچھا لگے اس کو کراس کر کے آگے بڑھنے کا نام انسانیت تھا۔ تو ایسے جوان کو آج تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج کی گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے۔ یہ میں نے بنیادی کانسیپٹ آپ کو دیا تھا کہ ہم اس بیس پر آگے چلنا چاہتے تھے۔
اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پہلے دیکھتے ہیں کہ جوان کی حیثیت کیا ہے. ایک ہے کہ ماں باپ کی نظر میں جوان کی قدر و قیمت، ایک ہے بہن بھائیوں کی نظر میں اس جوان بیٹے کی قدر و قیمت، بھائی کی قدر، ایک ہے محلے والوں کی نظر میں اس جوان کی قدر و قیمت کیا ہے، اور ایک ہے خدا اور مصطفیٰ کی نظر میں. اللہ اور محبوب اس جوان کو کہاں دیکھنا چاہتے تھے اور یہ کہاں گر گیا. اللہ کی نظر میں جوان کی قدر یہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 15 سورہ احقاف ارشاد فرمائے حتی اذا بالغ اشدہ بالغ 40 سنہ. ایک وہ بچہ جو ماں کے بطن سے پیدا ہوا اور 2.5 سال تک یعنی 30 ماہ تک اس کی ماں نے اسے دودھ پلایا اور پھر وہ دودھ پیتے پیتے اسی ماں کی گود میں کر وہ جوان ہوتا ہے. جوانی کو پہنچا اور پھر وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا. اللہ نے جوان کی جوانی کو قرآن پاک کی زینت بنائی اور قرآن مجید اس کی جوانی کو ڈسکس کیا، اسے نظر انداز نہیں کیا. پھر قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس اٹھائے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا. وہی رکھی آواز جو شروع میں چند جوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا. پتہ چلا کہ پیغمبر کو بھی اس جوان پر ناز ہوتا ہے جو جوان جوانی میں اس نبی پر ایمان لاتا ہے. اور اللہ نے اس جوان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم ان کے قوم کے بوڑھے نہیں مان لائے. کیا ان کی قوم کے بوڑھے نہیں تھے؟ بچے ایمان لائے، ان کا تذکرہ نہیں کیا. یہ تذکرہ کیا تو اس قوم کے جوان ایمان لائے. اور جو بزرگ تھے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ اس دور میں فرعون کے خوف سے اور اس کے حواریوں اور سرداروں وقت کے وڈیروں کے ساتھ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے کمپرومائز کرنے پر مجبور تھے. وہ بزرگ مصلحت کا شکار تھے. آج کا بزرگ بھی مصلحت کا شکار ہے اور گلی محلے کا نمبردار وڈیرا وہ لوگوں کو ادھر جانے نہیں دیتا کہ ان کمپرومائز کرتا ہے حالات کے ساتھ کہ میری اولاد بھی ہے، کہیں راتوں رات میری اولاد کو اٹھانا لیا جائے، میری بیٹیوں کی عزت پر حملہ نہ ہو جائے، اس کے سامنے کئی چیزیں ہیں، میری پراپرٹی کو چھین نہ لیا جائے. اس لیے بزرگ مسرت کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک جوان ہے جس سے یہ خوف نہیں رہتا جب اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری بڑھے. پھر وہ جوان پرواہ نہیں کرتا کہ میری دکان کا کیا بنے گا، میری تجارت کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، پیچھے کیا ہوگا. جب پہلے مال کا حق و باطل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، آدھی رات ہو چکی آواز دی، کوئی بستر پر سہاگ رات بیوی کو چھوڑ آیا، کوئی کسی کو چھوڑ آیا، کوئی کسی کو چھوڑ آیا. اس جنگ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تو 2 ایسے بچے بھی آ گئے. ایک جوانی کے قریب تھا اور ایک بالکل بچہ تھا. حضور نے فرمایا یہ تو چلو پھر ٹھیک ہے، کچھ دکھتا ہے، اس کا قد محسوس ہوتا ہے کہ یہ شرکت کر سکے، لیکن اس کا دوسرا بھائی معاذ اور محبت میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل بچہ ہے. یہ تو جنگ میں نہیں شریک ہو سکتا. جس نبی نے دشمن کے بچوں پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی وہ بچوں کو کیسے لے سکتے؟ تو جب بچے کو جنگ کے ارادے سے حضور نے انکار کر دیا، قربان جائے تربیت کا اثر یہ تھا. اس بچے نے دیکھا نا کہ مجھے نکالا جا رہا ہے، اس نے کیا کہا حضور میں اس سے کمزور نہیں ہوں، میں اس سے کمزور نہیں ہوں، بچہ تو دکھتا ہوں، لیکن آقا اگر آپ کو یہ ہے کہ میں بچہ ہوں تو میری اس بھائی سے کشتی کرا لے. اگر میں اسے گرا دوں اور میں جیت جاؤں تو یا رسول اللہ کیا مجھے پھر آپ ساتھ رکھ لیں؟ کیا ایمانداری سے بتائیں یہ جذبہ آج کے جوان میں بھی ہے؟ تھوڑا سا بول دیں، آج کے جوان میں یہ جذبہ کہاں کھو گیا؟ اس لیے وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس بچے نے کہا حضور مسکرا پڑے. آقا نے اس کی خوشی کی خاطر دونوں کی کشتی کروا دی.
جب کشتی کروائی اور کندھے پہ سر رکھا، اس وقت کان کے قریب منہ ہو گیا. اس نے کان میں کہا تیری تو سلیکشن ہو ہی گئی ہے، اگر آج تو گر جائے اور مجھے جتا دے تو تیرا بگڑے گا کچھ نہیں، بری بات بن جائے. اللہ کرے ایسی بات بنانے والے بھی بچے پیدا ہو جائیں، ایسی بات بنانے والے بھی نوجوان آ جائیں. پھر حضور نے دونوں کو رکھ لیا اور ابو جہل کی گردن پر آخری وار کر کے اسے صفحہ ہستی سے مٹانے والے پھر وہی دو جوان وہ بچے. جب رب دین کا کام لیتا ہے تو پھر ایسے لوگوں بچوں سے بھی لے لیتا. جب رستے میں پہنچے تو تاجدار کائنات کو فرمایا کہ آدھی رات کو اٹھ کے تو آ گئے، تمہارے کھجوروں کے پھل پکے ہوئے تھے. آج کے جوان کو فکر ہے اپنی دکان کی، اپنے کاروبار کی، اپنے سپر سٹور کی. اگر میں نکل گیا کام کی خاطر، امت کی خاطر، دین کی خاطر میدان میں نکلا تو میرے دکان کا کیا بنے گا، گھر والوں کا کیا بنے گا، بیوی بچوں کا کیا بنے گا، کھانے پینے کا کیا بنے گا. یہ سب رشتے ہونے کے بھی تھے. لیکن جب رستے میں پہنچے حضور نے پوچھا بھئی تم نے کوئی ذکر نہیں کیا تمہارے کھجوروں کے پھل پکے ہوئے تھے، تم نے ایک منٹ بھی درخواست نہیں کی کہ حضور 2 دن دے دے، ہم کھجوریں پکی ہوئی ہیں ذرا جھاڑ لے پھل اور پھل جمع کر کے بیوی بچوں کے لیے سال بھر ہماری کمائی کا ذریعہ یہ ہے، معیشت ہماری اسی سے چلنی ہے اور گھر کا نظام اسی سے چلنا ہے. وہاں کھجوریں. آقا آپ کہہ دیتے آقا آپ ہمیں اجازت دیتے ہم پھل جھاڑ کے اکٹھے کر لیں. آپ نے کہا ہی نہیں. صحابہ اس کرنے لگے جوان، عرض کہ حضور آپ کھجوروں کی بات کرتے ہیں، ہم تو نسل محمد کو قربان کرنے کے لیے تھے. کھجوریں کیا چیز ہے؟ دین اس تک بندی کی پکار دیتا ہے کہ اور کون ہے جوان جس حال میں بھی کہ فرعون سامنے ہو، سردار سامنے ہو، نمرود اور قارون جیسے سامنے ہو، وقت کا جلیل سامنے ہو، پھر بھی وہ علی اکبر بن کے میدان میں ہو، پھر بھی وہ قاسم بن حسن کے آگے پڑھ کر کہے چچا پہلے میرا نمبر لگائے، کہیں میرے بابا یہ نہ کہہ دیں کہ تیرے ہوتے ہوئے حسین نے اپنا پتر کیوں رکھا. وہ جذب آج جوان کے سینے میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. پھر قرآن مجید نے ایسے جوانوں کا بھی ذکر کیا. لیکن قرآن آج وہ کہتے ہیں اقبال نے شاید صرف شہیدوں کو ذکر کیا. اقبال قرآن سے دے رہا ہے اور قرآن نوجوان کے ایمان کو ڈسکس کر رہا ہے. سینکڑوں آیتیں ہیں، میں تو 2-3 مہینے کے لیے دے سکتا ہوں، وقت کی قلت ہوتی. سورۃ الکہف آیت نمبر 13 ورس نمبر 30 اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ چند نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لائے، اور جب ہم نے ان کو اپنے رب کے ایمان پر مستقیم دیکھا، ڈٹا ہوا دیکھا کہ وہ 309 سال تک بھی غار میں چھپ کے وہ اپنے ایمان پر استقامت سے قائم رہے، فائز رہے، تو ہم نے ان کے ایمان کی استقامت کو دیکھ کر ان کے لیے نور ہدایت کو اور بڑھا دیا. جوان اگر صاحب ایمان ہوگا تو رب ذوالجلال پھر اس کے ایمان میں اضافہ کرنا ہوگا، اس کے مقام اور ڈیزگریشن کو بڑھاتا چلا جاتا، اس کے درجات کو اور اونچا کرتا چلا جاتا. حاضرین محترم، یہ تو تھی خدا کی نظر میں جوان کی قدر و قیمت اور صاحبان ایمان کی. آپ کو ایک نسبت کی بات بتاؤں کہ ان جوانوں کی نسبتوں کا رب کتنا حیا کرتا کہ جو جوان ایمان کی کیفیت میں اپنے ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ بنے. پھر وہی اصحاب کہف جا کے غار میں چھپے ظالم بادشاہ سے ڈر کر، اور ڈر اپنی ذات کا نہیں تھا کہ ہمیں قتل کر دے گا، یہ خیال دل سے نکال دے. انہیں ڈر یہ تھا کہ کہیں ہمیں مجبور نہ کر دے ہمارا ایمان ختم کر دے. وہ ایمان کے تحفظ کے لیے گئے تھے، جان کے تحفظ کے لیے نہیں گئے. جب وہ چھپے رہے ان کے دروازے پر ایک کتا بھی آ گیا. کتا تھا کسی ایک کا، اور ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے، تو رب نے ایک کا کہہ کے اسے نہیں بلایا. اور رابعہم کلبہم وسادسہم کلبہم وثامنہم کلبہم، ہم ضمیر جمع ہے، اور میں چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا
چھٹا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، آٹھواں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ آپ سب آئے، اگر ایک کا کتا ڈیرے سے آ جائے تو چاہیے تھا کہنا کہ ان کے ساتھ اس میں سے اس کا ایک کتا تھا، لیکن نہیں کہا ان کا کتا تھا۔ رب نے ہمیں فلسفہ سمجھا دیا نسبت کا کہ بیعت ایک سلسلے میں کرو گی، فیض کے چشمے سب کے کھول دیے جائیں، فیضان سب کا ملے گا، نسبت سب کی طرف منسوخ کر دی جائے گی۔ بنو گے کسی ایک کا لیکن بنا سب کے دیے جاؤ گے، فیضان کے چشمے سب کے کھول دیے جائیں گے۔ اور پھر نسبت آگے بڑھی، وہ کتا قدموں میں بیٹھا رہا، کیا ان کے لیے روٹی لاتا تھا بازار سے؟ ان کا کوئی کام کرتا تھا؟ بولے ان کے کپڑے ٹانگتا تھا کہیں پر؟ کیا کرتا تھا؟ نماز اس پر فرض نہیں تھی، روزہ فرض نہیں تھا، حج فرض نہیں تھا، زکات دے نہیں سکتا تھا، تو یہ سارے عمل تو وہ کرتا نہیں تھا، تو پھر اسے کس شہر کی جنتی کر دیا؟ اگر کوئی کہے ایک آواز آئی ہے مجھے کہ وہ رکھوالی کرتا تھا، تو کتا رکھوالی کے لیے ایک عادت ہے اس کی کہ وہ دشمن آئے تو بھونکتا ہے۔ اگر کہے کہ وہ ان کی رکھوالی کر رہا تھا تو یہ بات میں نہیں مانتا۔ اگر کوئی کہے کہ وہ رکھوالی کر رہا تھا، وہ رکھوالی کے لیے تو اس کو تو وہ پتھر مار رہے تھے، اس کو تو بڑھا رہے تھے، اور وہ جو ایک عادت ہوتی ہے کتے کی کہ دشمن پر بھونکتا ہے اور اپنوں کی حفاظت کرتا ہے بھونک کر، تو وہ تو اس نے کمپرومائز کر لیا۔ پہلے کیا دیا کہ نہ میں بھونکا نہ میں ٹھوکا، یہ محمد بخش میں سے قریب لگتے ہیں، نہ میں بھونکا نہ میں ٹھوکا نہ میں شور مچاؤں، شاید صحبت نیکا کی کاروں میں نہیں بخشے آیا۔ بتاؤ کتا حفاظت کر رہا ہے یا وہ کتے کی حفاظت کر رہا ہے؟ وہ تو ایک عادت ہوتی ہے بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے، وہ تو کمپرومائز کر گیا کہ میں نے بھونکنا بھی نہیں، ولیوں کی موجودگی میں میں بھونکوں، میری کیا وجہ؟ وہ بھی عادت اس نے چینج کر لی۔ اس سے پتا چلا ولی صرف اسے ساتھ رکھتے ہیں جو بھونکنے والی عادتیں چینج بھونکنے والی عادتیں چینج کر۔ آپ کے جیلوں میں بھی کوئی بھونکنے والا ہے، اس لیے ولی اس سے ساتھ نہیں، اور وہ کہے کہ وہ پھر بھونکتا پھرے، اور میں اب تیرا حق ہی نہیں ہے کہ ولیوں کی سنگت تجھے ملے، اس لیے ولی پہلے وعدہ لیتے ہیں بھونکنے کی عادت چھوڑو، ولی بخشوانے دیتے جنتی کی بات ہے، جنت فقط اس کا حق ہے جو بھونکنا چھوڑو، ولی فقط اسے ساتھ۔ اور دوستوں پھر کون سی شے ہے جس نے اسے جنتی کر دیا؟ ایک ہی بات ہے، اس دور کے صاحبان ایمان جوان کی سنگت نے اسے جنتی کر دیا۔ میرے شہر سیالکوٹ کا کلندر اسی مقام پر رویا، اور پھر شکوہ لکھا، پھر جواب شکوہ، یہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ہے، شکوہ کہاں لکھا، اور پھر جواب شکوہ کے آخری شعر میں اقبال نے عقدہ کھولا کہ جو اس دور کے ولیوں سے وفا کرے وہ جنتی ہے، اور اے مصطفیٰ کی امتی تو اس دور کے ولیوں سے وفا نہیں کی، محمد سے وفا تو نے۔ رب کہتا ہے جنت نہیں، جنت والا تیرا، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو تیرا مقام، تیری حیثیت بہت اونچی۔ رب نسبتوں کا اتنا حیا کرتا ہے کہ جوان صاحب ایمان کے قدموں میں جو کتا بھی بیٹھ جائے تو رب اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ تم تو امت مصطفیٰ کے جوان ہو، تمہاری قدر کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر آپ کو جوان کی حیثیت پر آخری دو باتیں کر کے پھر آگے ہم انشاءاللہ وہ محرکات دیکھیں گے کہ جن کی وجہ سے یہ جوان آج اس درد مندی سے، اس دین سے ہر لحاظ سے دور ہوتا چلا جا رہا، وہ کیا ہے؟ حاضرین آپ یہاں تشریف لائے، 5 دن سے آ رہے ہیں، میں ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پہلے بیٹیاں بڑی کثیر تعداد میں، اس وقت مائیں پہلے بیٹیوں کا نکلنا تو معمولی کام ہے۔ ساری رات آپ کی سحری بنائیں، سارا دن آپ کی افطاری بنائیں، پھر بچوں کو تالے میں بند کر کے آپ کے پاس آئے، پھر جا کے اسکول کے بچے تیار کریں،
کیا خیال ہے آپ کا مجاہدہ زیادہ ہے یا ان کا زیادہ؟ ان کا زیادہ ہے. ان کا آ جانا کوئی کسی طرح سے کم نہیں ہے. جہاں 50 لوگ مسجد میں نہیں بیٹھتے وہاں ہزاروں لوگ میرج ہال میں آ کے سینکڑوں لوگ آ کے مصطفیٰ کے دین کا درس ایک دن نہیں 5 دن سنے. پھر سمجھتے نہیں ہو کہ خدا حقانیت دکھاتا رہتا. آپ تشریف لائے, آپ میں ہماری مائیں بوڑھیاں وہ بھی بیٹھی ہوں گی, جوان بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی, آپ میں سے جوان مرد بھی ہوں گے, اگر بوڑھے بزرگ بھی آئے ہوں گے, بچے بھی آئے ہوں گے, ہر قسم کے بیٹھے. اللہ فرماتا ہے میری نظر میں جوان کی یہ قدر و قیمت ہے کہ دنیا میں ہر سطح کے لوگ ہو, لیکن جنت میں میں نے کوئی بوڑھا جانے ہی نہیں دیا. وہاں سارے ایک بوڑھیا حضور کی بارگاہ میں آ کر کیا میں جنت میں جاؤں؟ حضور نے فرمایا لا, رو پڑی. حضور نے فرمایا ہاں تو جائے گی مگر جوان ہو, 33-34 سال کے وہاں جوان ہو گئے. یہ تو ایک رش کی بات ہے کہ سب جوان ہو گئے, اور اگلا رش کرو کہ جوانی موسم ہے توبہ کا. ہر شے کا موسم ہوتا ہے. گندم کا موسم ہو تو دھان کی فصل نہیں ہوتی, جس کا موسم ہو یہ ہوتی. ان بزرگوں سے پوچھیں جن کی نظروں کے سامنے آج بہت پردے آ گئے. ایک وقت تھا ظاہری نظر کے آگے بھی پردہ, باطنی کے آگے بھی پردہ. جوانی میں ایک مشکل سے گزرتے تھے خدا کئی پردے اٹھا دیتا. ہر جوانی توبہ کر تم شیلائے اللہ نبیوں کی طرح جوان کی توبہ قبول کر. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب التابش یحب الشاب التائب. اللہ جوان کی توبہ کو اس سطح پر قبول کرتا ہے کہ جوان توبہ کرے تو رب محبوب بنا لیتا. اللہ اپنا محبوب بنا لیتا. اور پھر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو 7 طرح کے لوگ ہوئے ان میں سے مصطفیٰ نے فرمایا وہ ایک جوان ہوگا, وہ سارے ایمان ہوگا. جوان کی یہ قدر و قیمت رش کرو اس جوانی کی توبہ جسے نصیب ہو جائے, اور جوانی میں دین کی سنگت اور دین کی معیت جسے نصیب ہو جائے. آج کچھ دین کی طرف درد مندی کی طرف لوٹو, اس لیے رش کرو کہ حضور نے ایک خوشخبری دی ہے. اگر تمہیں جوانو تمہیں جوانی میں جنت میں بھیج کر تمہیں بے سر و سامان نہیں چھوڑ دیا جائے گا, اور تمہیں رشتہ سے محروم نہیں کر دیا جائے گا, اور تمہیں سرپرستی سے خارج نہیں کر دیا جائے گا. ناز کرو اپنے مقدر پر, ایک تمہارے گھر کا جوان جنت رہے گا. مصطفیٰ نے فرمایا ایک میرے گھر کے جوان جنت رہو گے, اور وہ کیا ہوں گے؟ الحسن والحسین سیدنا شباب اہل جنہ. حسن حسین بھی ان جوانوں کے سردار. یہاں بھی سرداری جوانوں کو حسنین کی, وہاں بھی سرداری حسنین کی, اور وہاں کل عورتیں بھی جوان ہوں گی. فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ, زہرا پاک سلام اللہ علیہا جوان بیٹیوں کی سردار. جوان کی یہ قدر و قیمت رب کی نظر میں نسبتیں قائم ہے, نعمتیں قائم. دوستان عزیز شان, آج اس جوان کو اس دین سے جو میں نے عرض کیا اس درد مندی سے دور کرنے میں سب سے پہلا کردار ہمارے والدین. آپ میں باپ بھی بیٹھے ہیں, مائیں بھی بیٹھی. شاید میری بات آپ کو تھوڑی کڑوی لگے کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں لیکن طریقہ ٹھیک نہیں. اس طریقے کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہ حالات بھی ہوئی, تلاوت بھی ہوئی, نعت بھی ہوئی, خطاب بھی ہوا. آپ پہلے خطاب کروا لیں کہ لوگ آئے ہی نہ ہو, پھر نعت کروا لیں, پھر تلاوت کروا لیں. نیکی کے کام آپ نے سارے کیے لیکن اس میں کوئی ترتیب نہیں تھی. لوگ بینیفٹ نہیں لے سکتے. کام آپ کر رہے ہیں لیکن اس نے ترتیب کا خیال رکھنا بھی پیرنٹس کا کام تھا. بات بڑی توجہ کر رہے ہیں. اگر 20% دین سے دوری میں اگر کردار اس جوان کا اپنا تھا تو 80% کردار اس کے مختلف جو رشتے اس نے بنائے تھے روحانی یا جسمانی, ان رشتوں کا قصور 80%.
جس نے آج کے جوان کو دین سے دور رکھا. میڈیکل سٹور پر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. میٹھی دوائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ جان بوجھ کے کڑوی لکھتے ہیں کہ کڑوی دوائی آرام ذرا جلدی دیتی ہے کڑوی لیکن پی لینا بس آرام آ جائے. تو کڑوی آج کی گولی ہے لیکن اس کو ہضم کرنا ہے, قبول کرنا ہے. دوستو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ پہلے قرآن پاک کی آیت کو لے لیں, سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال, اپنی اولاد, اپنی نسل کو بھی جہنم سے بچاؤ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, تمام بچے اپنی فطرت پر مسلمان آتے ہیں. آگے فابواہ, ان کے والدین ہیں کہ جو یحودانی اور ینصرانی اور یمجسانی, ان کے ماں باپ ہیں کہ جو انہیں یہودی بنا دے, عیسائی بنا دے یا مجوسی بنا دے. اب آپ کہیں گے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ کہیں گے کہ ہم نے تو مجوسی نہیں بنایا, ہم تو عیسائی کا نہیں بنانا چاہتے, ہم نے تو کلمہ پڑھایا ہے, قرآن پڑھایا, یقیناً آپ نے کیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے ان کے والدین ابواہ پیرنٹس ہیں جو انہیں یہودی بنا دے, عیسائی بنا دے, مجوسی بنا دے. اب کلمہ تو چینج نہیں کروا رہے لیکن کردار سارا یہودی اور عیسائی بنا دے رہا ہے, اس طرف اشارہ, کردار سارا مجوسی بنا دے رہا ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آج ایک ماں بہن بیٹی اپنے بچے کو پینٹ شرٹ پہنا کے اس میں ایک جملہ بولتی اور کہتی ہے کہ میرا پتر انگریز لگ رہا. ایمانداری سے بتائیں بات درست ہے؟ بولے آج تو انگریز لگ رہا ہے. پھر وہ خوش ہوتی ہے انگریز بیٹا ہے. آپ نے انگریز علم نہیں بنایا, عملاً بنا دیا, سوچ میں بنا دیا. اس کو مسکراہٹ دی, اس نے کہا باقی میں تو انگریزوں میں اچھا لگتا ہوں. پھر اس نے فرنچ کٹ کروایا, پھر اس نے داڑھی کے سٹائل بنوائے کہ میری اماں کو تو یہ اچھا لگتا تھا, میرے باپ کو تو میں ڈیڈی ممی ڈیڈی اچھا لگتا تھا, میرے باپ کو تو میں اس طرح پیارا لگتا. تو پاپا ماما کے الفاظ جیسے آپ فرما رہے ہیں, بات بڑی توجہ کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ ہیں انہیں یہودی بنا دے, عیسائی بنا دے, مجوسی بنا دے. آج ایسا ہو رہا ہے. ہمارے بچے یورپ میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. ہے کوئی جو مدینے کی سوچ نہیں ہے, ایسے تھوڑے بھی لمجن خیر نبی کا روزہ نہیں دیکھا. آج جوان کی یہ سوچ یورپ امریکہ کی طرف کس نے اعتماد کی. آج ہم بھی 80 لاکھ دے کے اجڑ رہے ہیں, ڈیڈیاں لگوا رہے ہیں, ان کی جان کو نقصان اور خطرے میں ڈال رہے ہیں, لیکن اس کی سوچ کو پورا کر رہے ہیں. آج وہ باپ کہاں ہے جس نے بیٹے کی خوشی کی خاطر 2 لاکھ کا موبائل تو دبئی سے بھیج دیا, لیکن رات کو چیک کس نے کرنا ہے کہ موبائل کا استعمال کیسا کرنا. آج وہ باپ کدھر ہے جو 3 لاکھ کا موٹر سائیکل تحفے میں تو دے رہا ہے, لیکن وہ بچہ بند پیلے کر کے کتنوں کی جان کو غیر محفوظ کر رہا ہے. وہ دیکھنے والا باپ کدھر ہے؟ اس کے پاس باپ نہیں. کیا کسی باپ نے 850 کا ترجمے والا وہ قرآن بھی کبھی لے کے دیا؟ صرف 850. آج وہ باپ کدھر ہے؟ پھر وہ ماں کدھر ہے کہ جس کی گود پہلا مدرسہ تھی, جس نے اس اولاد کو دیندار بنانا, جس نے اس اولاد کی اعلیٰ سطح پر پرورش کرنی. اگر وہ ماموں یاد کروا سکتی ہے تو پہلا لفظ محمد کیوں نہیں یاد کروا سکتی. آج وہ بچے کو پاس بٹھا کے ڈرائنگ میں کارٹون بنانا سکھا سکتی ہے تو گنبد خضرا کا نقش بنانا کیوں نہیں سکھا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں نیک ہو جائیں، آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو پھر 3 چیزیں سکھاؤ اگر چاہتے ہو تمہاری اولادیں نیک ہو جائیں۔ 3 چیزیں بتاؤ نہیں، بتاؤ گے تو پھنس جاؤ گے کہ ابا خود تو نماز پڑھتا نہیں مجھے کہتے ہو۔ سکھاؤ، سکھانا کیا؟ میلاد کا مہینہ آیا، بوڑھا باپ میلاد کا جھنڈا لے کے چھت پہ چڑھا، چولہا بکھیر رہا ہے، وہ بچہ ساری زندگی باپ کو نبی کے میلاد اور عشق میں دیکھتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کا پتر بھی تیرے مرنے کے بعد جھنڈا لے کے نہ چلے۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اس نبی کے اہل بیت کی محبت اور محبت سکھاؤ، وقراء القرآن، اور قرآن سکھاؤ، قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ آج یہ ماں اور یہ باپ اس جوان بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ قرآن کو رکھتے ہیں اور وہ گاڑی میں بھی رکھتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں۔ ہے کوئی ماں اور ہے کوئی باپ جس نے کبھی جا کے پوچھا ہو کہ بیٹا آج میں صرف اس لیے آیا ہوں یا آئی ہوں کہ تو نے وہ قرآن ختم کتنا کر لیا؟ آج وہ قرآن ہم نے صرف چھتریوں پر اونچا رکھنے کے لیے گھر رکھا ہوا۔ ہمارے گھر میں سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ نعمت کیا ہے؟ بولو، قرآن پاک۔ اگر اس کو اونچا رکھنے اس کا ادب تھا کہ بیٹی بیٹے کا بھول کے ہاتھ بھی نہ پھول جائے اور اتارنے کے لیے 3 سیڑھیاں بنانی پڑے، تو پھر لوح محفوظ سے اونچی جگہ تھی کوئی؟ رب نے وہاں سے ادھر بھیجا اور ہم نے پھر واپس اس کو کر دیا۔ وہ لوح محفوظ پر اسے رکھ دیتا، عزت بھی تھی، تکریم بھی تھی، ادب بھی تھا، حیا بھی تھا، سب کچھ تھا، پڑا رہتا، برکت بھی ملتی رہتی، ہم بھی اسی سے رہتے۔ لیکن اس نے بھیجا تھا اسے قریب رکھنا، اسے خالی پڑھنا نہیں، قرآن مجید اٹھائے۔ اقبال نے کہا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا۔ قرآن آیا تھا تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، کیونکہ اقبال کا مبدأ قرآن ہے، اقبال کا مصدر قرآن ہے۔ قرآن کو ڈسکس کر کے شعر و شاعری کی صورت میں امت کو دے گئے۔ قرآن نے نماز سے بھی زیادہ کہا افلا یتدبرون، کیا اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے؟ ہم نے قرآن کو ختم پاک کے لیے رکھ لیا، ہم نے قرآن مجید کو صرف مردوں کے لیے رکھ لیا۔ بے شک ہمارا ہی تو عقیدہ ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، لیکن اگر 100 مقاصد میں سے ایک مقصد مردوں اور فوت شدگان کی بخشش تھی تو 99 مقصد قرآن زندوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے آیا ہے۔ ہم نے نوجوان نسل کو اس سے معلوم رکھا۔ کتنے ہیں جو ترجمے سے پڑھتے ہوئے؟ میری اولاد میں سے کتنے ہیں جو تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہوئے، جنہیں شوق ہے کہ قرآن میں نے کس لیے پڑھنا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ والدین، پیرنٹس، ماں باپ، ممی ڈیڈی۔ اور آج کی ماں اپنے بچے کو فیڈ کرواتی ہے، دودھ پلاتی ہے یا گود میں بٹھا کے چوری کھلاتی ہے، انہیں ٹارزن کی کہانیاں سناتی ہے، اور ماں ڈرامہ دیکھ کے انڈیا کا، کیونکہ فارغ ہو گئی ہے تو ڈرامہ لگ گیا ہے، اسٹیٹ ڈرامے لگ گئے، اور وہ بیٹھ کر کہ چلو وقت بھی پاس ہو جائے گا، بچہ دودھ بھی پیے گا، اسے خبر نہیں کہ ہر ایک کچھ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ قرآن کے ساتھ جو اور چیزیں اندر جائے گی وہ بھی اثر کرے گی، اور وہ بیٹا پھر بڑا ہو کے انڈیا کا ہیرو بنتا ہے۔ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم نے تو اسے کچھ اور بنانا تھا، بنیاد خراب ہو گئی۔ باپ جھوٹ مکر کر کے ہر طرح کا مال کما کے حرام حلال تمیز کیے بغیر آ کے اس کو دینا چاہتا ہے۔ جس اولاد کے پیٹ میں لقمے حرام کے جانے، وہ اولاد کبھی حلالی کام کر سکتی ہے؟ ان پٹ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں ہمارا ادب نہیں کرتے، ہمارا حیا نہیں کرتے، شکوے۔ آج بچہ طلاق دے کے آ جاتا ہے جوان بیٹا، اور پھر کہتے ہیں حضرت صاحب بچائے ہو ذرا۔ ہم کہاں سے بچائے بھائی؟
طلاق کا مسئلہ طلاق دینے کے بعد نہیں پوچھنا تھا، طلاق دینے سے پہلے یاد کرنا تھا، پھر یہ نوبت کبھی نہ۔ پھر وہ ماں ڈرامہ دیکھ کے بچے کو فیڈ کرواتی ہے اور بچہ پھر ہیرو بنتا ہے۔ ایک جوان بیٹا ایسا بھی تھا کہ جس نے جوانی میں اپنی ماں سے کہا، امی جان میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، ہماری فرض کبھی ادا نہیں ہوئی، اور اس جوان نے کہا اماں جان میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ اس کا نام ہے معین الدین چشتی اجمیری، اس دنیا غریب نواز کے۔ ماں نے کہا پتر معین الدین اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، میں نے بے وضو تجھے دودھ ہی نہیں پلایا، آج ماں غصے کر کے دودھ پلائے پتر فرید الدین پیدا ہوگا۔ اگر ماں آج ام الخیر ہو، باپ ابو صالح موسیٰ جنگی تو باپ شیر باغ سے چلے میں ہو، کھایا کچھ نہیں، دریا میں بہتا ایک سیب نظر آیا، بھوک لگی تھی، آدھا کھا لیا، جب دماغ حاضر ہوا تو سوچا کسی کا حق نہ کھا لیا۔ آج ہم 1 کلو سیب لیتے ہیں، ایک بھینسی پکڑ کے کھا لیتے ہیں جوانی کے نشے میں، ہم 4 وقت سکلتے ہیں، یہ ہمارا کیا بگاڑے؟ وہ حرام تھا جو تو نے کھایا۔ اگر خوشبو خریدنا مقصد نہیں، صرف اس لیے کہ چلو لگ تو جائے گی نا، اندر جا کے وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ لگ جائے گی، خریدنا مقصود نہیں، وہ خوشبو لگانا بھی حرام۔ بیٹیاں پہلے 1 کلو شلجم لیں، 7 دھنیا اٹھا لیں، خود اس کی اجازت، معلوم نہیں بیچارے کو بچتا ہی اتنا ہو۔ آپ کہیں گے اتنا سخت فتویٰ حرام ہے، تھوڑی سی تو کوانٹٹی چیز تھی۔ اپنے بابا کو یاد کرو، ایک دانے پر حضرت آدم علیہ السلام 350 سال روئے تھے۔ ہم تو بوریاں کھا گئے، ہم تو بڑھولے کھا گئے، ایک دانے کی اتنی پوچھ گچھ، تو بوریوں کے بارے پوچھے گئے کس کس کا کھا گیا، بنے کس کس کے کاٹ گودام کھا گئے، ملک کھا گئے۔ بڑی توجہ، پکڑو بھی انہیں وہ بابا کا دانا یاد نہیں تھا، وہ بھول گئے۔ پھر وہ چلتے چلتے جب پہنچے باغ کے سیبوں کے باغ میں تو وہ بزرگ کو بلایا، آپ کا آدھا سیب کھا لیا ہے، آخرت میں حساب نہیں دے سکوں گا، ادھر ہی پورا کر لیں، اس کا بدل چکا تھا۔ جب جوان کو دیکھا، نگاہ اٹھا کے کہ وہ عام جوان نہیں تھا، دین سے دور نہیں تھا، حلال اور حرام کی اتنی تمیز کا جوان دیکھا تو بھاپ گئے، کہنے لگے 12 سال میرے باغ کی راکھی کا۔ آج کا جوان قبول کر لیتا، اس نے کیوں قبول کیا؟ وہ بھی تو جوان تھا، ابھی شادی نہیں ہوئی، کیوں؟ وہ دین کے قریب تھا۔ آج کا جوان دین سے دور ہے، اسے آخرت کی فکر تھی، اسے آخرت کی فکر بھول گئی۔ 12 سال جڑی بوٹیاں کھیڑی، پانی دیا، باغ اور شاداب خوبصورت بنا دیا۔ پھر جب اجازت مانگی تو کہا نہیں، میری ایک بیٹی ہے، اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، ڈوری ہے، اسے نکاح کر۔ آج تھوڑی سی ناک ٹیڑھی پتہ چلے، کسی سے شک میں خبر ملے تو رشتے ٹوٹ جاتے، بڑی کے کپڑے کمزور آ جائے تو مائیں بیٹیاں کہتی ہیں یہ میرے کپڑے ایسی نالیاں سک دینے ہیں، اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی وری پر جو دل رشتے ٹوٹ۔ یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ پھر نکاح کے لیے تیار ہو گئے، اندر گئے، وہ خوبصورت اور شیزہ دیکھتی بھی تھی، سنتی بھی تھی، چلتی بھی تھی، پکڑ دی، دوڑ کے باہر آ گئے۔ ایک چھوٹے حرام سے بچا، بڑا حرام، میری بیوی کی نشانیاں اور تھی، یہ میری نہیں ہو سکتی۔ ان کے سسر عظیم پکڑ کے اندر لے گئے، کہنے لگے یہ تیرا ہی حق تھا۔ اندھی اس لیے کہا تھا کسی غیر محرم کو کبھی دیکھا نہیں، کسی غیر محرم کو سنا نہیں، چھوا نہیں۔ ماں ایسی ام الخیر ہے، باپ ایسا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہو، اس ماں کے بدن سے، اس باپ کی پشت سے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ آج ایسی مائیں اور باپ کہاں ہے جس نے نوجوان نسل کو دین کی طرف قریب کرنا؟
حرام اور حلال کی تمیز سکھانی تھی. پھر اگر ماں راستے ہو تو بیٹا سلطان العارفین پیدا ہو, ماں امام بیوی ہو تو بیٹا علامہ محمد اقبال پیدا ہو. اگر اس سطح پر تھوڑا سا آگے بڑھے تو ہر نبی نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کی. کوئی دعا پڑھنے کسی پر غور کی. کہا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریة طیبہ, ذریت کا ذکر کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا رب هب لي من الصالحین, اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. صالح یعنی آنے سے بھی پہلے صالحیت ساتھ رکھیں. کہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اولادیں کی فکر کی. پھر قرآن اٹھائیے, اللہ نے ارشاد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے ہمارے رب, بے شک میں نے اپنی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ دیا, کمائی کے لیے نہیں, خود سے جدا کیا, محلہ کروانے کے لیے نہیں, پراپرٹی خریدنے کے لیے نہیں. ایک باپ ایسا نہیں تھا جس نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا علاقے میں جہاں فصل ہی نہیں اگتی وہاں صرف اس لیے چھوڑا تاکہ وہ تیری نماز قائم کرنے والا, نماز پڑھنے والا نہیں. سورہ بقرہ کی پہلے سے پارے کی آیت نمبر 83 پڑھے تو صرف حوالہ دیا ہے. اس میں رب نے پہلے 6 رشتے گنوائے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وقول للناس حسنا. پھر جا کے کہا 7ویں نمبر پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. ان رشتوں کو نماز کر کے ناراض کر کے نمازیں قائم نہیں ہوتی, پڑھی جاتی ہیں. ان رشتوں کو راضی رکھ کے جاؤ گے تو خدا تیری نماز کو قبول فرمائے گا, پھر تیری نماز قائم ہے. ورنہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. پھر محرکات میں سے ان جوانوں کو دین سے دور کرنے کی وجہ آج ہماری مسجد کا امام, خطیب اور مدرس بھی ہے. اگر امام مساجد بیٹھے ہیں, خطبہ بیٹھے ہیں تو میری بات سے ایگری بھی کریں گے اور محبت سے قبول بھی کریں گے, کیونکہ حق کو اگر ہم نے نہیں ہونا ممبر محراب پہ بیٹھنے والے تو کس طرح. سنیے, امام مسجد آج ہم رکھتے ہیں شروع میں تو ایک چپراسی بھی بھرتی ہوتا ہے, درجہ 4 کا ملازم, بغیر سند کے بھرتی ہو جاتا ہے, بغیر فائل چیک کیے, پورے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. درجہ 4 کے ملازم کے لیے جے آئی ٹی بنی, انویسٹیگیشن ہوئی, کمپیوٹر پہ چیک ہوا, تھم لگے, پھر ہر شے چیک ہوئی کہ تجھے چپراسی بھرتی کرو. اگر کسی کی سند نہیں چیک ہوتی تو وہ مسجد کا امام اور خطیب ہے. اور چیک کرنے والے ہم نے مالدار بنائے ہیں, نبی کے دیندار نہیں بنائے. کہاں سے آئے ہو حضرت؟ ملتان سے. اچھا, مردے نہالوں کے نہالوں کا ختم کہہ لو کہ جی لمبا ختم بھی آتا ہے, چھوٹا بھی آتا ہے. ماشاءاللہ, بلے بلے بڑے حضرت صاحب ہیں, ان کو مسجد دی جاتی. اس کے پیچھے لائر نے بھی نماز پڑھی, چھج نے بھی پڑھی, وکیل نے, پھر وہ سیاستدان نے, پھر دیندار نے, ہر کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے. جب لیڈر ایسے چلو گے تو مسجدوں کا حال یہی ہوگا, جوانوں کا حال یہی ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ریاست مدینہ 12.5 لاکھ مربع میل تک پہنچا کر پھر اس کے 16 صوبے کیے, اور ہر صوبے میں گورنر مقرر کیا, اور ہر گورنر کی 15 شرطیں رکھی. اس گورنر کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ مسجد کا امام ہو. آج مسجد میں نماز فارغ ہوئے تو کیا لگ گیا؟ تالا. یہ تصور دیا گیا کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہوتی ہے, جبکہ حضور نے عدالت کے فیصلے بھی مسجد نبوی میں کیے تھے. حضور نے جنگوں کے فیصلے بھی وہ مسجد نبوی میں کیے تھے. اور عیسائی آئے تو حضور نے فرمایا مسجد نبوی کے دروازے کھول دو, مصطفیٰ دین میں حسن عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر اس نوجوان نسل کو دین سے دور کرنے میں ہمارے مشائخ دین کو محکوم کرتے پیران نظام ان کا بڑا کردار ہے. اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو. آج وہ سچے کہاں سے تلاش کریں؟ آج تو آقا کے اس دم مبارک کو اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس پھونک کو آج لوگوں نے پیٹ پر اپنی پھونکوں سے اتنا بدنام کر دیا. اصل لوگوں سے لوگوں کا نظریہ ہٹتا جا رہا ہے، غیروں کو موقع مل رہا ہے. آج وہ کہاں سے تلاش کرے؟ وہ پیران نظام کہاں ہے جن کی صحبتیں پیچھے ہاتھی بناتی تھی، فرید الدین بناتی تھی، امام احمد بن حنبل بغداد کی مسجد میں علم حدیث پڑھا رہے تھے. طلاق کا مسئلہ پڑھاتے رو پڑے، چیخ نکلی. لوگوں نے پوچھا حضرت طلاق کا مسئلہ پڑھاتے کون روتا ہے؟ پر میں طلاق کے مسئلے پہ نہیں رویا. مجلس میں ایک ایسا جوان آیا ہے جس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس سے جوانی میں توبہ ملی، اس سے پیچھے حافی کہتے ہیں. ایسے جوان صحبتوں سے بننے تھے، مجلسوں سے بننے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ادھر فروخت کی دکان پہ جاتے ہو تو تمہیں کچھ بھی نہ خریدو تو خوشبو ملتی، اور اگر لوہار کی دکان پہ جاؤ گے تو چنگاریاں تمہارے کپڑوں کو زخمی کرے گی. اور اس پر میاں محمد بخش نے فرمایا کہ نیکا لوکا دی صحبت ہے میں وانگ دکان اتارا سودا پانے لئے نہ لئے ملے اون ہزارہ. برے لوکا دی صحبت ہے میں وانگ دکان لوہارا کپڑے پامے کچھ بھی یہ چلتا. ہم نے اپنی نسلوں کی صحبت خراب کر دی. اب آپ کہیں کہ ماں کہے کہ میں تو کنڈی لگا کے رکھتی بچے کو کبھی باہر جانے نہیں دیا، اس کی صحبت کیسے خراب ہو؟ سن رہے آپ کی خلوت میں بھی ضرورت ہے. اور آپ نے وہ جو زہر دیا تھا نا موبائل کی شکل میں، اس نے اس کو ضرورت دے دی. اور چونکہ رات کو میں نے چیک ہی نہیں کیا وہ کیا دیکھتا ہے، پھر وہ دیکھتے 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 معلوم نہیں کہاں پہنچ گیا. آج چھین بھی لوگے تو وہ کسی غیر کا یوز کر کے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کیا اس بری مجلس اور صحبت سے آج کے جوان کو بچانے کی ضرورت ہے. اور آخری بات جس پہ ختم کر کے پیغام دوں ہو گیا ہے، کیونکہ آج کنکلوژن ہے اس لیے انعامات بھی ملنے ہیں، پھر دعا بھی ہونی ہے اور سارا معاملہ ہونا ہے. اس لیے اس کو ختم کرنے کی طرف آتے ہیں. آج علم اور عمل کا فقدان یہ ہے کہ نوجوان نسل کو ہم نے تقسیم کر دیا. مدرسے کا بچہ بھی لولا لنگڑا کر دیا اور کالج یونیورسٹی کا بچہ بھی لنگڑا لولا کر دیا. آپ پوچھیں گے کیسے؟ مدرسے کا بچہ اچھی ڈگری اچھا جاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسجد کی ٹوپی پکڑ کے مانگتا نظر آتا ہے، تو ہم نے اس کو ایک طرف سے لنگڑا کر دیا، اس لیے اس کا ضمیر بک گیا. اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو گلا گھونٹنے والی وہ جو اہل مدرسہ ہے وہ قاری صاحب نہیں ہے. اکثر یہ تصور کیا جاتا ہے وہ مسجد کی کمیٹی انتظامیہ، مدرسے کی کمیٹی انتظامیہ ہے کہ جو جیب میں پیسے ڈالتے ہوئے سوچتے تھے کہ معراج کے بعد کمی ہو. اس نے اس کا ضمیر اس کا گلا دبا دیا. اور پھر وہ چودھری صاحب کی تعریف نہ کرے تو اسے اگلی طرح اضافے میں کیسے ملے. ایک بچہ جس پر آپ نے 40 لاکھ روپیہ لگا کے اسے ڈاکٹر بنایا، وہ ایم بی بی ایس بن گیا، وہ 1000 روپے کا انجیکشن لگائے گا جو بیٹا آرام 100 کا بھی نہیں آتا. کیوں ایم بی بی ایس ہے؟ بتائیں اس کے بعد کو قبر میں اس کا اجر پہنچے گا جو 900 اضافہ دیا ہے. آج ہم نے لنگڑا لولا کر دیا ہر لحاظ سے ان بچوں کو، ان نسلوں کو، ان جوانوں کو. اور دوستان عزیز شان 1300 سال کی اسلامی تاریخ میں ایک ہی چھت کے نیچے دین اور دنیا کے سارے علوم ملتے تھے، جس سے جابر بن حیان بنے، جن سے ابو علی سینا بنے، ابن حسن بنے، اور معلوم نہیں کون کون ہستیاں آئیں ابو علی سینا سمیت. پھر آج اس جوان کو انگریز نے مدرسے الگ کر کے، کالج یونیورسٹی الگ کر کے ایک طرف سے لولا لنگڑا اس وقت کیا جب اس نے اقبال دیکھا کہ یہ نبی کے دین کا سپاہی بھی ہے اور ایک پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہے. محمد علی جناح کو دیکھا، یہ دبلا پتلا جوان دین کا لائر بھی ہے اور پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہے. انگریز نے تہیہ کر لیا میں نے دوسرا اقبال اور دوسرا قائد اعظم پیدا ہونے ہی نہیں دینا. وہ کامیاب ہو گیا، ہم ہار گئے.
ہم نے مدرسے میں بچہ اس لیے نہیں جاتا کہ وہ MSc بوٹنی کر گیا، آج وہ خطیب کا خطاب سننے کیوں آئے؟ اس کا سوال اور ہے، اس کا سوال غسل طلاق نکاح نہیں ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ میں نے MSc بوٹنی میں پڑھا ہے کہ پودے حرکت کرتے ہیں، مجھے اسلام سے کوئی گواہی دے کہ پودے واقعی حرکت کرتے ہیں یا شاید جھوٹ بولتے ہیں؟ اگر سامنے کھڑا شخص اسلام اور سائنس کے علوم سے آری ہوگا، وہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تیری سائنس جھوٹ بولتی ہے۔ ساری زندگی میں نے شیشم کا درخت اپنے گھر میں کھڑا دیکھا، یہ حرکت نہیں کرتے۔ اور اگر ایسا جوان ہوگا جو جنگ سے فیصل آباد کے کالج میں پڑھنے کے لیے بس کی چھت پہ لٹک کے جاتا تھا اور آج 1400 کتابیں لکھ کے امت کے نام کر دی، اور ابھی حدیث کی کتاب 50,000 صفحوں کی ایک کتاب ہے، اس سطح پر 100 ملکوں سے زائد امت کے لیے کام کیا۔ جوان بیٹیوں کے لیے شریعہ کالج فرگانس بنا کے انہیں دین دنیا کی دونوں تعلیم ایک چھت کے نیچے دی۔ پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جوانوں کو منہاج یونیورسٹی 25,000 اسٹوڈنٹس MSc باٹنی، زوالوجی، فزکس، کیمسٹری کرتے کرتے ایک پھر PhD کر گئے۔ ان کو سہولت دی، نبی کا دین دنیا اکٹھی دی، جس کے لیے قرآن کی پہلی کہی نے کہا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہ دینی تعلیم کا اشارہ تھا۔ اور خلق الانسان من علق، جمع ہوئے خون سے اس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ جمع ہوا خون کا اشارہ علم زوالوجی کی طرف تھا، علم بیولوجی کی طرف تھا۔ قرآن نے پہلی وحی کا بتایا دین دنیا دونوں اکٹھی کر کے چلو تاکہ روزگار بھی ملے، مصطفیٰ کا دین بھی ملے۔ کمائی ادھر سے کرو، خدمت دین فی سبیل اللہ کرو، پھر غیرت بھی زندہ رہے گی، زمین بھی مردہ نہیں ہوگا۔ پہلے بار کا حق و باطل بدر میں 70 قیدی پکڑے گئے، 70 مارے گئے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے 10 بچوں کو تعلیم دے دو، ٹریننگ دے دو، چھوڑ دوں گا، یا جزیہ پیسے دے دو۔ کافر سے قرآن کو ملنا نہیں تھا، حضور کو بھی پتا، پڑھنا لکھنا سکھانا کہ جدید ٹیکنالوجی، جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں، ہتھیار کیسے بنتے ہیں، وہ انہیں سکھایا۔ اور سکھا کر حضور نے تصور دیا کہ اگر علم کافر سے بھی ملے تو میرے لیے ہم نے نوجوان نسل کو اس ترغیب کی طرف بیان کرنا۔ پھر آج کا وہ جوان شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی اس سطح پر اپنی جوانی امت کو دے کے پہنچے کہ آج 1400 کتابیں لکھ کر اسلام اور سائنس کے موضوعات ڈسکس کر کے امت کو یہ جواب دیے جو وہ محلے کا بچہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہاں آ تجھے میں مصطفیٰ کے فرمان سے بتاتا ہوں کہ پودے حرکت کرو۔ وہ تعجب سے دیکھنے لگا، آقا کی بارگاہ میں کافر آیا، اللہ کے نبی وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو نبی مانتا، بس کلمہ ہی پڑھانا تو حضور اشارہ کرتے وہ وہی پڑھ لیتا، لیکن نبی کی نگاہ 15ویں صدی کے MSc باٹنی کے طالب علم پر بھی تھی۔ حضور نے فرمایا اسے کہو تجھے رب کے رسول نے بلایا ہے۔ وہ درخت جڑوں سے زمین چیرتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر اس نے بتا دیا تیری باٹنی بعد میں پودے چلائے گی، محمد عربی نے پہلے چلایا۔ 1969 میں انسان چاند پر پہنچا، مگر قرآن نے سورہ انشقاق میں کہہ دیا تھا والقمر لترکبن طبقا عن طبق، قسم ہے چاند کی ایک طبق سے انسان دوسرے طبق پہ جائے گا، آگے کا وہ مومن بھی نہیں ہوگا۔ یہ بشارتیں وہ دے سکتا ہے جس نے اسلام سائنس کے حسین امتزاج کو اکٹھا کیا ہے اور مصطفیٰ کی امت کو پوری امامت کے ساتھ ترغیب دی ہے۔ آج ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا شعرا کیوں ہے، پوری دنیا کے اندر ان کی نسبت و صحبت کا فیض کیوں ہے، اور آپ تو ایک شہر میں 5 روزہ سن رہے ہیں، یہ 65 شہروں میں ایٹ اے ٹائم دروس قرآن جاری ہے، اور دنیا فجر کے بعد اسی طرح نہیں اس سے بڑھ کر کہیں کہ گنا زیادہ وہ پروگرام ہو رہے ہیں اور مصطفیٰ کی امت کے لوگوں سے فائدہ لے رہے ہیں۔ اس لیے دوستو آج ہمیں ضرورت ہے سمر کی کہ تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ لیکن صبح و شام پیدا کر، اور جب ایسا بن کے جاؤ گے تو پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی ایک آواز آئے گی کہ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر،
نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے. آقا فرمائے مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہتے وہ دیکھو ہمارا. اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نوجوان نسل کو ان صحبتوں میں ان مائیتوں میں اس ڈگر پر فائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار دیگر تحریک منہاج القرآن جیلم اس کے جملہ فورمز کو ہماری بہنوں بیٹیاں جبل لیگ کی ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. حافظ بدر صاحب مسلسل رابطے میں رہے. اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. بس آج ذرا 5 منٹ دے کے جائیے گا تاکہ تھوڑی جلدی نہ کریں. حوصلہ افزائی کی چند شیلدیں ہوتی ہیں اور وہ موجودگی میں ہی ہونی ہوتی ہیں اور اینڈ پہ خصوصی آج دعا آخری نشست ہے خصوصی دعائیں. حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادات، دعا عبادتوں کا مغز ہے، مغز ضرور حاصل کرتے جائیں. وما علینا